میں نے گھر کا پتہ بھی ان کو بتا دیا۔ ابو غالباً اپنے بھائیوں کے گھر تھے۔ پھپھو نے جب میرا پیغام دیا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ شفقت نے جوش مارا اور وہ آ گئے۔ میں نے کہا ابو میری خاطر گھر رہیے تاکہ حالات اور خراب نہ ہوں۔ والدہ جیسی بھی ہیں کم از کم ہم دونوں بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ تو رہی ہے۔ اگر آپ ایسے ہی روٹھے رہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ بات ابو کی سمجھ میں آ گئی اور جب والدہ آئیں انہوں نے جھگڑا نہ کیا مگر پیار سے سمجھایا کہ سدھر جاؤ، اپنی روش بدلو، اپنی بچوں کی خاطر گھر پر رہو، میں کما کر تم کو اور بچوں کو پالوں گا۔ زیادہ کی غرض میں عزت کو داؤ پر نہ لگاؤ۔ گھر سے تو عزت گئی، باہر سے نہ جائے تو بہتر ہے۔ اسی وجہ سے واپس آ گیا ہوں۔ والد صاحب کو بیوی کو سمجھانے کے سوا چارہ نہ تھا۔ وہ بیوی کی غلط روش سے مردہ ہو گئے تھے، پھر بھی ہماری خاطر زندہ رہنا چاہتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ اب اس جگہ سے بھی بے عزت ہو کر نکلیں۔ ان کے آنے سے لوگوں کی باتیں بند تو ہو گئیں لیکن میری ماں نے اپنا چال چلن نہ بدلا۔ ہمارا گھر بے سکون ہی رہا۔ والد شک و شبہ کی آگ میں جل جل کر بھسم ہو رہے تھے مگر بچوں کے سر پر چھپڑ بن کر ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ امی کا بھی اس میں فائدہ تھا کہ اب محلے والے باتیں نہیں بناتے تھے اور تنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی کہ شوہر ساتھ رہتا تھا۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے پیارے ابو کے آ جانے سے میں پھر سے اسکول جانے لگی کیونکہ اب امی اور خالہ آسانی سے سارا دن گھر سے غائب نہیں رہ سکتی تھیں۔ ان کی جو بھی سرگرمیاں تھیں وہ مانند پڑ گئی تھیں۔ اتنا بہرحال میں جان گئی تھی کہ ماں غیر مردوں سے اس لیے دوستیاں پالتی ہیں کہ ان سے مالی فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ ایک دن تو حد ہو گئی۔ امی نے گھر سے قدم نکالا تو ابو آ گئے۔ وہ ان کو دہلیز پر سے دھکیل کر گھر کے اندر لائے۔ پوچھا کدھر جا رہی تھی؟ امی نے بہانہ کیا، بچوں کے کپڑے دھونے تھے، صابن نہیں تھا، سامنے اسٹور تک جا رہی تھی۔ گھبراہٹ میں انہیں معقول بہانہ بنانا پڑا۔ دراصل ایک روز قبل ہی ابو راشن لائے تھے اور صابن بھی لائے تھے۔ انہوں نے کہا کل تم نے صابن منگوایا اور آج ختم ہو گیا، وہ کیسے ہوا؟ جبکہ تم نے کپڑے بھی نہیں دھوئے۔ میں نے دراصل راشن کھولا ہی نہیں ہے۔ والد کو اس جھوٹ پر غصہ آ گیا۔ انہوں نے امی کو چاقو سے مارنا چاہا۔ محلے والے بابا کو ٹھنڈا کرنے باہر لے گئے۔ وہ قیامت کا دن تھا۔ ہمارے محلے میں پہلا شور شرابہ تھا۔ والد صاحب شدید پریشانی کا شکار تھے۔ اپنی اولاد کی خاطر بیوی کو طلاق بھی نہ دیتے تھے کہ بیٹیاں کدھر جائیں گی۔ والد صاحب ماموں کے پاس گئے، سارا احوال کہا۔ اندازہ تو انہیں بھی تھا، اسی وجہ سے کوئی ماموں امی کو منہ نہ لگاتا تھا۔ بہرحال بڑے ماموں نے ابو کو دلاسا دیا کہ تم صبر سے کام لو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ ہمارے گھر آ کر رہنے لگے۔ ماموں بھی کب تک پہرا دیتے؟ دو چلتے پیروں کا کوئی بھی پہرا نہیں دے سکتا۔ ابو اپنے بھائیوں کے پاس چلے گئے۔ کچھ دن ماموں ساتھ رہے، پھر ان کی بیوی نے شور مچایا تو اپنے گھر چلے گئے۔ خرچہ دینا بھی بند کر دیا۔ امی نے پھر وہی وتیرہ اختیار کر لیا جس میں عزت کا تو گھاٹا تھا مگر کھل خرچہ بھی اچھا کھانا پینا تھا۔ وہ حرام کے خرچے پر ہم کو پال رہی تھی۔ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ کسی طرح بھی تعلیم مکمل کر لوں تو پھر عزت والی نوکری کر کے بہن بھائی کو خود سنبھال لوں گی اور ہم امی سے علیحدہ ہو کر ابو کے پاس چلے جائیں گے۔ ایسے حالات میں بھی محنت سے پڑھ رہی تھی۔ میری انگریزی کمزور تھی، سالانہ امتحان سر پر تھے۔ ابو میری خاطر پھر کام پر جانے لگے۔ صبح جاتے رات کو آتے، ساری کمائی میری ماں کے ہاتھ میں رکھتے۔ مگر ان کے شریک حیات کو شوہر کی کمائی اچھی نہ لگتی کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر تھی۔ ابو کے کام پر جاتے ہی وہ پھر پرانی ڈگر پر چل پڑیں۔ ایسی باتیں نہیں چھپتیں۔ کسی نے والد کے کان میں بھنک ڈال دی۔ اس کے بعد ایک بار پھر والد صاحب غائب ہو گئے۔ امی کو مکمل آزادی نصیب ہو گئی۔ ایک روز چچا اور پھپھو والد صاحب کا پتہ کرنے آئے کہ کافی دن سے ملنے نہیں آئے، کدھر ہیں؟ امی نے بتایا کہ وہ تو کب سے گھر سے چلے گئے ہیں، نہ جانے کہاں، معلوم نہیں، ہم تو خود پریشان ہیں۔ چچا کو یقین نہ آیا، کہا کہ تم نے خود غائب کروایا ہے، ہم کو یقین ہے، بتاؤ ہمارا بھائی کہاں ہے ورنہ پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں۔ امی ڈر گئیں۔ ادھر میں، ادھر پھوپھیاں اور چچا وغیرہ سخت پریشان تھے اور میرے سالانہ امتحان میں 15 روز باقی تھے۔
گھر کے ایسے عالم میں پریشانی کی وجہ سے پرچوں کی تیاری ناممکن تھی۔ میری ایک کلاس فیلو اکیڈمی پڑھنے جایا کرتی تھی۔ میں نے جب اپنی پریشانی کا ذکر کیا، اس نے اکیڈمی کے سر سے بات کی اور مجھ سے کہا کہ کل سے تم اکیڈمی میرے ساتھ چلا کرو۔ سر بہت اچھا پڑھاتے ہیں اور پرچوں کی تیاری کراتے ہیں۔ میں فوزیہ کے ساتھ اکیڈمی جانے لگی۔ سر نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا، تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے علیحدگی میں ان کو سارا قصہ سنایا تو ان کو میری والدہ کے کردار کا علم ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں تمہاری تیاری خصوصی طور پر علیحدہ ٹیچر سے کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک شخص کے ذمے لگایا۔ 2-3 روز تو ان صاحب نے بہت خلوص اور توجہ سے پڑھایا، لیکن پھر اس کی نیت خراب ہو گئی اور ایک روز جب کہ تمام طالب علم چلے گئے، اس نے کلاس روم کا دروازہ لاک کر دیا۔ مجھ کو بے آبرو کرنا چاہا، مگر میں نے فراست سے کام لیا اور کہا، سر جیسی میری ماں ہے میں ویسی نہیں ہوں۔ میں ایک اچھے خیالات کی پاکیزہ مگر مجبور لڑکی ہوں۔ خدا را مجھ پر دست درازی کر کے میری عزت کو خاک میں نہ ملائیں۔ اگر میں آپ کو اتنی ہی پسند آ گئی ہوں تو بے شک مجھ سے نکاح کر لیں۔ میں آپ کے ساتھ کورٹ میرج کرنے پر بھی تیار ہوں۔ کم از کم جائز طریقے سے تو آپ کی کہلاؤں گی۔ شاید میری معصومیت اور بے بسی نے اس کے دل پر اثر کیا۔ بولے، مگر میں تو عمر رسید اور شادی شدہ ہوں، میرے 4 بچے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں تم مجھ سے نکاح کر لو گی؟ ہاں، میں کر لوں گی۔ آپ عمر رسیدہ ہیں یا بال بچوں والے، مگر آپ مجھے عزت تو دے سکتے ہیں۔ عزت کی زندگی کے ساتھ شوہر کی حلال کمائی ہی عورت کا فخر ہوتی ہے۔ ماں عمر رسیدگی کی طرف جا رہی ہے، ایسے میں ان کی ہرج بھری طبیعت کا پہلا نشانہ میں ہرگز نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میری شادی کسی ایسے فقیر سے ہو جائے جس کے گھر میں غربت سے فاقے پڑتے ہوں، مگر وہ میری عزت کا محافظ بن جائے۔ سر، میں بے بس و مجبور مگر اچھی سوچوں کی مالک اور ایک باعصمت لڑکی ہوں۔ میں یہ کہتے ہوئے رو رہی تھی اور میری ہچکیاں بند گئی تھیں۔ اس شخص کے اندر کا شیطان اس دم مر گیا اور ضمیر جاگ گیا۔ اس نے کہا، بے شک تم ایک ایسی لڑکی ہو کہ کوئی بھی مرد تم سے شادی کر کے فخر محسوس کر سکتا ہے، خواہ وہ اوباش ہی کیوں نہ ہو۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میری بیوی میری اور تمہاری زندگی کو دوزخ بنا دے گی۔ اس کے بھائی رسوخ والے ہیں۔ ہاں، ہم اپنے چھوٹے بھائی کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے انہی دنوں وکالت کا امتحان پاس کیا ہے۔ اگر تم راضی ہو تو میں اپنے چھوٹے بھائی سے تمہارا نکاح کرا دوں گا۔ بہرحال میں اپنے غلط ارادوں پر شرمندہ ہوں۔ دراصل میں نے جب تمہاری والدہ کے بارے میں سنا تو یہی سمجھ لیا کہ تم کو بھی وہ اس روش پر چلا رہی ہیں۔ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے میں کیا حرج ہے؟ پھر اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے ان کے چھوٹے بھائی سے نکاح پر رضامندی دی تو انہوں نے شرط رکھی کہ کبھی اس واقعے کا تذکرہ میرے بھائی سے مت کرنا۔ میں نے وعدہ کیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی غلطی کر کے میں اپنا دامن انگاروں سے کیوں کر بھرتی۔ سر نے میری شادی اپنے چھوٹے بھائی سے کروا دی۔ ماں تو کیا، ماموں بھی شریک نہ ہوئے، مگر میں نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ عزت بھری زندگی کی آرزو میں سب رشتوں کو ٹھکرا کر چلی آئی۔ میرے شوہر کا نام ظفر ہے اور کردار میں ہیرا ہے، جنہوں نے مجھے عزت اور زندگی کا سب سکھ دیا، کبھی میری ماں کا طعنہ نہ دیا، اس لیے میں نے بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ پھپھو نے میری چھوٹی بہن کو ماں سے لے لیا کیونکہ والد صاحب کا کوئی سراغ نہ ملا۔ چھوٹا بھائی ماں کے ساتھ رہا، مگر جب باشعور ہوا وہ خود بخود میرے پاس آ گیا، جس کو میرے خاوند نے پڑھایا لکھایا اور پھر اپنے ساتھ وکالت میں لگا لیا۔ آج اس کی زندگی سدھر گئی ہے اور چھوٹی بہن کی شادی پھپھو نے اپنے بیٹے سے کر دی ہے۔ وہ بھی اپنے گھر میں خوش ہیں، مگر ماں اب اکیلی رہ گئی ہیں، جس کا بڑھاپا خوار ہے۔ ان کے لیے ہر نماز کے بعد اپنے رب سے رحمت کی دعا کرتی ہوں، اس کے سوا اور کیا کر سکتی ہوں۔ والد بہت یاد آتے ہیں۔ ان کے بھائی بہنوں نے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ سوچتی ہوں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، شاید اب اس دنیا میں نہیں رہے، ورنہ کبھی تو ہم سے ملتے۔ یہ کہانی اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری کہانی کو لائک کر دیجیے گا۔ یہ آپ لوگوں کا میرے لیے چھوٹا سا تحفہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔